کہ جو آپ کا مزاج ہے نا، جس سے آپ تنگ آ کے اس وقت میری ویڈیو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کرے گا یہ کہ اس مزاج کو آپ کے لیے بہتر کرنا شروع کر دے گا، آپ کے لیے ایسے رستے بنانا شروع کرے گا جن سے آپ اپنی ناکامیوں میں سے گزرتے ہوئے کامیابیوں میں پہنچیں گے. پلیز فار گاڈ سیک، دس از سو سمپل، دس از سو پیور، دس از سو اسٹریٹ فارورڈ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری سمپل فنونیما. ہو ہی جائے نا کام، کچھ بھی کری جائے، اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ یا اللہ نہیں چینج کر سکتے نا، نہیں کیا جاتا کوئی کام مشکل، کوئی بات نہیں. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا سلامو یا ولی یا نصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. سجدہ ہو گئے نا شروع کر دیا اپنا کام. اب اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور علم حاصل کرنا شروع کریں. علم آتا ہے قرآن پاک سے. جتنا مرضی بھاگ لیں ادھر ادھر، وہ انفارمیشن کے فلڈ ہیں، کرنا چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کا ٹائم کم رکھیں. زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دینا شروع کریں. اور یہ وقت بھی بڑی کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ روز 10 گھنٹے بیٹھے. اتنے کنسسٹنٹ ہوتے تو بیٹھ کے کر نہ رہے ہوتے ابھی تک سارا کچھ. تو کبھی 1 رکوع پڑھ لیں گے، کبھی 4 رکوع پڑھ لیں گے، کبھی 1 پارہ پڑھ جائیں گے، کبھی 2 دن نہیں پڑھیں گے، کبھی 1 رکوع پڑھیں گے. لیکن فوکس میں ڈال لیں، یعنی کہ نیات میں شامل کر لیں کہ میں نے قرآن کے ساتھ چلنا ہے، میں نے ذکر کے ساتھ چلنا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ چلنا ہے. میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، گناہ نہیں چھوڑا جا رہا، کام نہیں چلایا جا رہا، کامیاب نہیں ہوا جا رہا، ڈپریشن نہیں جا رہا، اینگزائٹی نہیں جا رہی، بچے بات نہیں مان رہے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنے، اور بھاڑ میں گیا سارا کچھ. اللہ کے بندو، اللہ کی طرف بڑھو. یہ معاملے اللہ ٹھیک کیا کرتا ہے. لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش اب چھوڑ دیں. کتنی کا کر کے دیکھنی ہے؟ جتنا کنٹرول کریں گے اتنی مسخ ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں، 2 پلانس چل رہے ہوتے ہیں، چل تو ایک ہی رہا ہوتا ہے، بتانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی طرف سے 2 پلان چل رہے ہوتے ہیں. ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے جس کو مقدر کہتے ہیں، اور ایک پلان بندہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے جس کو تدبیر کہتے ہیں، اسٹرگل کہتے ہیں. وہ بھی مقدر ہی ہے. میں اس طرح کی باتیں پوچھتے پرائیویٹ کبھی بیٹھ کے پوچھا کریں، ادھر میڈیا پہ بیٹھ کے بولیں نا، لوگوں کے کلیجے کو ہاتھ پڑ جاتا ہے. تو سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 پلان آ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے کاروبار کی اسٹرگل بھی کر رہا ہے، کنسسٹنٹ بھی نہیں ہے، ایموشنل بھی ہو رہا ہے، اس کو غضب بھی نظر آ رہا ہے، اس میں ظلم بھی نظر آ رہے ہیں. وہ اس دنیا سے توقع رکھ رہا ہے. کون رکھے گا اس دنیا سے توقع؟ اس دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا، ہمارے سردار کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے نیزے پر لگا دیا ہوا ہے. اس دنیا سے کیا توقع ہے آپ کو؟ اس سے بڑا کالا دن ہماری ہسٹری میں کون سا آنا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے، اپنے سیویئر کے، اپنے مہاتما کے، اپنے پروفٹ کے بچے کا سر کاٹ کے اس کی امت نے نیزے پہ کھڑا کر دیا ہے. اس سے آگے آپ کو دنیا سے کیا توقع ہے؟ تو دنیا نے آپ کو مارنا ہے، ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، ریزسٹ کرنا ہے، آپ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کیا ہے دنیا؟ مال و دولت کی کثرت پہ اور اولاد پہ اترانا اور فخر کرنا. بات ختم نہیں کر دی اللہ تعالیٰ نے اس ورس کے اندر. تو پھر بھی 2 پلان چل رہے ہوتے ہیں. ایک تقدیر سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک آپ کی تدبیر سے آ رہا ہوتا ہے. اور یہ مل کے 2 ایک مومنٹری، ایک سنگل یونٹ بنا کر اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پا رہا ہوتا. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا پہلا ایگزیکیوشن کدھر سے ہو رہا ہے. اندازے کے طور پہ لے لیں کہ آپ نے ڈیسیژن کیا، اس ڈیسیژن کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ تقدیر سے آ گیا، اور آپ نے اس کے ریئیکشن میں پھر کوئی اور ڈیسیژن کیا اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ پھر تقدیر سے آ گیا. تقدیر کبھی بیکورڈ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تقدیر فارورڈ ہوتی ہے. اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خیر الماکرین ہوں. سمجھ آ جائے تو بات اتنی سادہ ہے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی چال سے چال نکالتا ہے، یعنی کہ فارورڈ چلتا ہے. جو آدمی کرتا ہے نا، اللہ اس کی تقدیر پیدا کر دیتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں کاروبار کروں گا، اللہ ایک تقدیر پیدا کر دے گا، کاروبار چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، ایک تقدیر پیدا ہو جائے. ایک آدمی کہتا ہے اچھا میں کچھ بھی نہیں کرتا، اس میں سے بھی اللہ نے ایک تقدیر پیدا کر دینی ہے کہ کچھ بھی نہ کرنے کے نتیجے میں جو رزلٹ پیدا ہونا ہے اس کی تقدیر آ جائے گی. تو اللہ یہ کر رہا ہے کہ آدمی جو کر رہا ہے نا، اس کے نتیجے میں تقدیر بناتا چلا جا رہا ہے. اچھا، آدمی کیا کر رہا ہے کہ آدمی اپنے پاسٹ سے چال لے کے آ رہا ہے، اپنے ماضی سے اینالائز کر کے، ڈیٹا کو اینالائز کر کے پروسیس کر رہا ہے. یعنی اپنے ماضی میں بیٹھ کر حال میں سے ہوتا ہوا اپنے مستقبل کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں کانفلکٹ ہو رہا ہے. اللہ تو خیر سوچیں بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس کمپلیکیشن میں نہ بھی جائیے گا میرے ساتھ، کہ سمجھنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کی کہ اللہ کر یہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہرا رہا ہے، تھکا رہا ہے،
تاکہ آپ کو یہ بتا سکے، آپ کو یہ سمجھا سکے، یہ دکھا سکے کہ یو آر ناٹ گاڈ، اللہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام انسان نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا کسی صورت۔ تو یہ جو دو پلانز ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ڈپریشن آ رہا ہے، ڈیمیجز آ رہے ہیں، ریئیکشنز آ رہا ہے، ریلیشن شپ سے ریئیکشن آ رہا ہے، فنانشل لاسز آ رہے ہیں، جو آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے میاں بیوی کے آپس میں، ماں باپ کے، آپ کے دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپس میں پھنس رہے ہیں، کانفلکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سارے میس کے اندر، اس ساری آزمائش کے سسٹم کے اندر، اس ساری کنفیوژن کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے آتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور جو بھی آپ کو لگتا ہے یس اور نو آپ اس کو چوز کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ ساتھ میں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو انکنسسٹنٹ سا آدمی ہوں، میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ تو آپ تسبیح پہ آ جاتے ہیں، ذکر پہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کا کانفلکٹ جو ہے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ نیچر کے ساتھ سمجھ لیں، ذرا آرام سے ہضم ہو جائے گی بات، تو وہ کانفلکٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈپریشن لفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فائنانشیل لاسز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اگر آتے بھی ہیں تو ان کے ڈیمیجز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نفع یہ نہیں ہے کہ اس سے پیسے سے آئے گا، نفع مال کا نہیں ہوتا، نفع یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے نفع آ رہا ہے نا تو ایک سوکھی روٹی بھی کافی ہو جاتی ہے، آدمی اس پہ بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ اگر یہاں سے نفع نہیں آ رہا نا تو گھروں میں ہیروں کے اور ڈالرز کے ڈھیر بھی پڑے ہوں گے نا تو ڈپریشن کے مارے آدمی چکر کاٹے گا۔ یہ تو اتنی سادہ سی بات ہے۔ اب جب اس سسٹم کو سمجھ کر آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کرتا کیا ہے کہ آپ نے تسبیح کرنی شروع کر دیا، آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، تو صرف ایک کوشش کرنی ہے کہ 4-5 مہینے جو ہے نا آپ نے تسبیح پہ اور ذکر پر قائم رہنا ہے۔ اس کے اندر سیکرٹ یہ ہے کہ جو انکنسسٹنٹ پیپل ہوتے ہیں، جو غیر مسلم مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی بھی کام ٹک کے نہیں کر سکتے، چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد۔ تو تسبیح جو ہوتی ہے، جو جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں ایک مخصوص گنتی کے ساتھ، جیسے 300 بار آپ فرض کریں آپ نے لاہول شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کر دیا، آیت کریمہ شروع کر دی، تو اگر آپ 4-5 مہینے نکال لیں گے نا تسبیح کو کسی نہ کسی طریقے سے، ایک دفعہ زور مار کے نکال جائیں، جبرن نکال جائیں، عادت مجبور ہو کے نکال لیں، کبھی دل کرے گا کبھی دل نہیں کرے گا، کبھی ایسے وہم آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کبھی کچھ لگے گا کبھی کچھ لگے گا، لیکن ایک بار اگر آپ 4 مہینے سے اوپر چلے گئے، یعنی 5-6 مہینے ہو گئے، تو تسبیح آپ کی عادت میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی وہ جو ہمارا پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے، جو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جانا چاہ رہا، سمپل یہ ہے کہ آپ کے ایڈکٹیو پیٹرن میں چلی جائے گی، جیسے اس کے بعد پھر آپ کی اسے جان نہیں چھوٹے گی تسبیح سے، بتا آپ کو کرنی پڑے گی، تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ چھوڑ تو پھر بھی لوگ دیتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کئی لوگ چھوڑنے پہ آئے تو پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں، لیکن جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اکتا کے کسی بھی کام کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، وہ اگر 4-5 مہینے تسبیح کر لیں گے نا تو تسبیح ان کی عادت بن جائے گی، پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گی کرنی۔ تو جو عادت ہوتی ہے نا اس کا مشکل مزاجی اور غیر مشکل مزاجی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو ایک لطیفے والی بات ہوگی کہ میں نے ساری زندگی بڑی مشکل مزاجی سے سگریٹ پیا ہے، اور اسی طرح سے میں نے اللہ کی مہربانی میرے پہ ایسے ہوئی کہ میں نے ساری زندگی اگر کوئی کام میں نے ٹک کر کیا ہے تو وہ میں نے تسبیح کی ہے۔ تو آپ بھی ایک بار تسبیح کی عادت ڈال لیں گے، 4-5 مہینے کے بعد تسبیح آپ کے اندر جاری ہو جائے گی، پھر آپ کرتے رہیں گے، اور باقی کام اللہ نے کرنا۔ ایک روٹین سی بنا لیں، ایک ایکسرسائز سی بلڈ کر لیں۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی یا سلام میں پڑھوں گا 1000 بار 10 تسبیحات، 15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، گھنٹہ لگ جائے گا، اس سے زیادہ کیا لگنا ہے؟ وہ پڑھتے رہنے سے تو اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ساتھ میں یا ولی یا نصیر کا ذکر، یا رحمان یا رحیم کا ذکر، کچھ بھی، یا حیو یا قیوم کا ذکر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھوں گا، یہ کر لیا، اور ساتھ کچھ اور گنتی کی تسبیحات آپ لے لیتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور کچھ مسنون دعائیں صبح اور شام کے کناروں پہ آپ رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے گھیرا ڈال لیا ہے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ۔ اب یہ آپ کی چال ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب یہ چال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چال والی چال ہے۔ آپ نے اپنی چیز تو بیچ میں رکھ دی نا، اور اوپر ٹاپ سے آپ آ گئے کہ آپ نے اللہ کے کلام کو آگے رکھ لیا۔ آپ نے کہا یا اللہ میری تو استطاعت ہی کوئی نہیں ہے، میری تو مکاری چلاکی ہے ہی کوئی نہیں ہے، میں زندگی کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، تو میری زندگی کو چلا رہا ہے، تو یہ لے میں نے تیرا نام پڑھ دیا، میں تیرا پجاری ہو گیا، میں تیرے رستے پہ آ گیا۔ تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ کو سکھانا شروع کرے گا۔
آپ کو علم دینا شروع کرے گا، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی بھرنا شروع کرے گا، یعنی آپ کے سیلز کے اندر میوٹیشن ہونی شروع ہو جائے گی۔ پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ آپ کے ذہن کے پیٹرنز جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک وقت ابھی میرا دل کرتا ہے یہاں پر میں بولوں 10 گھنٹے اللہ کا نام لے کے، ووکل کارڈ تھک جاتی ہے، جو سامان لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی انکنسسٹنسی کو، آپ کی غیر مسکل مزاجی کو مسکل مزاجی میں بدل دے گا۔ وہ یہ نہیں ہوگی جو دنیا کی ہے، یہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں قبول کر لے گا، اسی حالت میں معزز کر دے گا، اسی حالت میں کامیاب کر دے گا، اسی حالت میں پیسہ دے دے گا آپ کو، اسی حالت میں لوگوں کا دباؤ آپ سے ہٹا دے گا، آپ کے ڈپریشنز لفٹ کر لے گا، آپ کی انگزائٹیاں دور کر دے گا، اور آپ کو اطمینان اور قرار دے دے گا۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو یہ بات سمجھا دے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اس بات کو مان لیا، تو نے میرے اس پلان کو سمجھ لیا کہ میں نے جو فطرت تیری بنائی تھی، تیری بہتری کے لیے بنائی تھی، تو اس سے نفرت کھاتا تھا، اس سے کراہت کرتا تھا، جبکہ یہ تیرے لیے بہتر تھی۔ تو نے سرنڈر کیا، کوشش کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ویلیڈیٹ کرنے کے بعد، تو نے ایک چیز کو اندازہ لگایا کہ یا اللہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میرا مزاج ہے آج مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں اندھا ہوں، میں تیرا ذکر نہیں کرتا، میں تیرا نام نہیں لیتا، تو میں نے تیرا نام لینا شروع کر دیا اور میں نے تیری اطاعت کر دی تیرے آگے، اور پھر بھی مجھ سے گناہ ہوتے رہیں گے اور میں توبہ کرتا رہوں گا، اور میں تیرے ساتھ چل پڑا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے، اب تو میرے سسٹم کے اندر آ گیا، اب میں تجھے اسی حالت میں کامیاب کروں گا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینا تھا نا، اس کام کے لیے آپ کو یہ مزاج دیا تھا۔ میں آپ کو اپنے حوالے سے پوری ذمہ داری سے یہ بات بتاتا ہوں، پوری سچائی اور ایمانداری سے یہ بات بتاتا ہوں، میں ویڈیو نہیں کرنے والا تھا، میں کتاب لکھنے والا نہیں تھا، میں آتھر نہیں ہوں، میں رائٹر نہیں ہوں، میں یوٹیوبر نہیں ہوں، میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں، میرا تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ میں اپنی دنیا میں جینے والا آدمی ہوں، میں اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ رب العالمین آزاد آدمی ہوں۔ مسئلہ یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ تو نے میرا نام لیا، اب میں تجھے اپنے نام سے شناخت دوں گا اور تجھ سے وہ کام لوں گا جس میں تیری یہ جتنی بھی جبلیات ہیں، جتنا بھی تیرا مزاج ہے، یہ تیرے لیے معاون کا کردار ادا کرے گا اور تجھے پش کرے گا، اور تجھے بنایا ہی اسی دن کے لیے گیا تھا۔ تو یہی تیرا مزاج صالح ہو جائے گا اور تیرے لیے کام کرے گا، اور تجھے ان معاملات میں لے کے اب مجھے ایک بات بتائیں، اب اگر میں کنسسٹنٹ آدمی ہوتا تو میں اس وقت کہیں کسی مرسڈیز میں گھوم رہا ہوتا اور میں غرق ہوتا حیات الدنیا کے اندر، میرا ان چیزوں سے کیا تعلق تھا؟ آپ نے تو بچ جانا تھا، میں نے مارے جانا تھا، آپ کو اللہ نے کوئی اور بندہ دے دینا تھا۔ اللہ کو بندوں کی کمی ہے؟ اللہ بندوں کو بناتا ہے، اللہ بندوں کو پیدا کرتا ہے، اسے کیا ہے؟ تو مجھے تو سمجھ آ گئی، میں ڈر گیا، اور میں ڈر گیا تو میں پلٹا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو انگزائٹی سے ڈر کے آ رہے ہیں، ناکامی سے ڈر کے آ رہے ہیں، کاروبار کی میریٹل لائف میں فیل ہونے کے بعد آ رہے ہیں، عورت کی محبت میں فیل ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ ماں باپ کی آپس کی لڑائیوں کا شکار ہو کر آ رہے ہیں، آپ ٹیچرز کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر آ رہے ہیں، آپ دنیا کا ظلم و ستم دیکھ کر ڈپریس ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ اس سوسائٹی کو دیکھ کر فیڈ اپ ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ کسی بیماری کے اندر سے نکلنے کے بعد، بیماری کا شکار ہونے کے بعد سے آپ کسی بھی گیٹ سے آ رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے بہتر پلان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حساس بنایا، آپ کو جذباتی بنایا، آپ کو انکنسسٹنٹ بنایا، اور آپ کو لوگوں سے مختلف کر دیا، اور سنگل ٹریک لوگوں سے ہٹا دیا آپ کو، اور آپ کو دنیا کی دوڑ میں کارنر کر دیا، تو اس نے آپ پر رحم کیا، اس نے آپ پر کرم کیا، آپ کو سوچنے والا، رونے والا دل عطا کیا۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت میں نے کسی انسان پر نہیں دیکھی۔ اور آپ کو میں ایک اعتراف کروں، میں 25 سال اس نعمت سے شرمندہ رہا، پریشان رہا اور بھاگتا رہا، اور اللہ مجھے دیکھتا تھا، اے میرے بندوں کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور آج اس بندے نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا آدمی آپ کے سامنے بولتا ہے، اور آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس پر شرطیں لگتی ہوتی تھیں کہ اگر یہ آنکھ اٹھا کر سامنے دیکھ لے تو 500 روپے کا انعام،
اور میں 3 3 گھنٹے ایسے بیٹھا رہتا تھا. کین یو بلیو کہ آج میں کیمرے کے آگے بولتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے, مجھے ڈرانے والا اس زمین پہ کوئی نہیں ہے. میرا اللہ اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا میرا ساتھ دیا, میرے رب نے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ میں مٹی میں ملا ہوا آدمی تھا اور مجھے آپ کے سامنے لا کے بٹھا دیا. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح کے آدمی ہیں, میری طرح کے مرد ہیں, میرے ہی مزاج کی عورت ہیں. ہم سب اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا بہت بڑے گھاٹے میں ہے, بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اللہ سے کبھی ناراض مت ہونا, اللہ سے کبھی مایوس اور پریشان نہ ہو جانا. کبھی کبھی اللہ پتہ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آزمائشیں لمبی کر دیا کرتا ہے, 20 سال 25 سال 30 سال, کبھی کبھی ساری زندگی. پھر کیا کرنا ہے, اللہ سے بھاگ جانا ہے. ایک طرف سے آزمائے گا نا, دوسری طرف سے نواز دے گا. اللہ کے رنگوں کا کسی کو پتہ ہے, اللہ کے کاموں کا کسی کو پتہ ہے؟ اعتبار تو کر کے دیکھیں. یہ برآمد ہوتا ہے حساسیت, جذباتیت اور غیر مستقل مزاجی اور کنفیوژن میں سے. یہ نکل کے آتا ہے, یہ نکلتا ہے, یہ بھی نکل آتا ہے. تو آج آپ کو بتا دیا کہ ایسے نکلتا ہے. تو بہرحال وہ ایک نظم میں نے لکھی تھی جو آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں شاید بتایا تھا, کہ ایک بار پہلے بھی شاید اس کی ویڈیو کی تھی, لیکن آج ٹاپک کے حساب سے میں نے سوچا کہ ذرا اس کو پڑھتے ہیں. کوئی اصل میں نا یہ کوئی انگلش میں کسی کی نظم کا ایک مجھے ایک مصرع ملا تھا پہلے ہی, فار سینسٹیو پیپل, اور وہ شاید پھٹا ہوا تھا کہیں سے, یا میں نے کہیں پہ سنا, مجھے دوبارہ میری پکڑ میں نہیں آئی. وہ مطلب اتنا ہی کہیں سے گزرتے ہوئے, شاید اب مجھے یاد نہیں, بہت پرانی بات ہے. تو وہ میرے مائنڈ نے اس کو کیچ کر لیا, اور یہ باقی میں نے پھر اللہ نے مجھے عطا کر دی تو میں نے یہ لکھ لی. تو اس کو سنتے ہیں ذرا مل کے اور تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. اے حساس لوگو, اپنی حساسیت سے اس قدر شرمندہ اور خفا کیوں ہو؟ اس کرب اور بلا نے تمہیں ان گنت خزانوں تلک پہنچایا ہے. تمہیں وہ دکھائی دیتا ہے جسے وہ نہیں دیکھ سکتے. تمہارے دل زخم زدہ ہیں کیونکہ تم پتھر دل نہیں ہو. بند آنکھوں کے ساتھ تم نے جینے سے انکار کر دیا ہے. تم نے اپنے دلوں کو زنگ آلود تالوں کے حوالے نہیں کیا. چاہے تمہارے ساتھ اس دنیا نے کچھ بھی کر ڈالا, تم نے اپنے اندر پھیلتے ہوئے اندھیروں سے ہار نہیں مانی. پھر اپنی حساسیت کا جشن سر عام منانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ جو تم ہو دنیا کو بتانے سے, دکھانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ گہرائیوں میں جینا برا نہیں ہے, کچھ بھی نہ جان پانا برا نہیں ہے. تڑپتے رہنا, سسکتے رہنا, ناکام رہنا برا نہیں ہے. اے اندھیروں میں روشنی کے مشل بردارو, اے حساس لوگو, اپنی حساسیت سے اس قدر شرمندہ اور خفا کیوں ہو؟ میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے, کیونکہ اس وقت جتنے بھی ایموشنل اور سینسٹیو اور انکنسسٹنٹ اور کنفیوزڈ لوگ ہیں, جن کو فتوے دے دیے گئے ہیں, یہ محفل لگی ہوئی ہے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے سن رہے ہیں, اور کچھ رو رہے ہوں گے, کچھ کو مرم لگ رہا ہوگا, اور کچھ کو اپنی زندگی یاد آتی ہوگی, اور کچھ کی آنکھوں میں شمع جلتی ہوگی امید کی. تو یہ جو لشکر مجھے دیکھتا ہے اور سنتا ہے, اس کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. شاید تمہیں نصیب ہو اے کشتگان شب, روئے افق پہ صبح کے آثار دیکھنا.